آج کا ایک فتنہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی شکل میں اس امت میں موجود ہے. اس کا ایک جملہ تمہیں سنانا چاہتا ہوں, نقل کفر کفر نہ باشد, تاکہ تمہیں پتا چلے کہ انگلش کے چند جملوں پر اپنا ایمان بیچ نہ دینا, اور دیکھ کے قرآن سننا, قرآن کے بارے میں سند اور چہرہ دونوں کو دیکھنا, نہ بے سنتے کا سننا اور نہ ہی اس انداز کا کہ جہاں حوستے شائی ہوئی ہوں. اس سلسلہ میں تمہارے سامنے وہ لفظ پیش کر کے اس کے بعد پھر میں اس پر حوالہ جات پیش کروں گا کہ جس عقیدے کو آج کا یہ موذی ڈاکٹر رد کرنا چاہتا ہے, وہ عقیدہ تو صحابہ کا بھی تھا, وہ تابعین کا بھی تھا, وہ تبع تابعین کا بھی تھا, وہ ساری صدیوں میں وہ عقیدہ موجود رہا ہے, اور اللہ کے فضل سے آج بھی اس عقیدے پر امت مسلمہ موجود ہے. اس سلسلہ میں قرآن مجید برہان رشید کے فرامین امت کا عمل, اور یہ ایک پریکٹیکل پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو یہ واضح ہو کہ اہل سنت کھوکھلی بنیادوں والا مذہب نہیں ہے. اگر کسی کا سلسلہ نسب سے آبا سے مل رہا ہے مسلکی طور پر, تو وہ یہی مسلک ہے جس کو اللہ نے ان والی صداقت عطا فرمائی ہے. آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے. باقی لوگ کو تو چھوڑو, سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے. جو شخص مر چکا ہے, معاذ اللہ. اب یہ جملہ جو وہ بول رہا ہے, بک بک کر رہا ہے, آج کی تاریخ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا جائز نہیں, مانگنا حرام ہے, معاذ اللہ. اور کہتا ہے جب ان سے مانگنا حرام ہے تو ولیوں سے مانگنا تو بالکل جائز نہیں ہے. یہ بات جو اپنی جگہ غلط ہے وہ غلط ہے. اب اس میں آواز نہیں صحیح آ رہی. جب اس نے یہ جملہ بولا نا حرام ہے, تو پورے مجمع نے تالیاں بجائی ہیں, معاذ اللہ. آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے. آخر یہ انداز کس نے سمجھایا؟ کوئی مومن اس انداز میں تالی بجا سکتا؟ یہ یہودیوں کا اجتماع تھا, عیسائیوں کا اجتماع تھا, اور یہودیوں عیسائیوں کے ایجنٹوں کا اجتماع تھا کہ جس کے اندر یعنی اتنی گستاخی کی جا رہی ہے اور آگے سے تالیاں بجا کے داد دی جا رہی ہے. کون ہے امتی جو اپنے نبی علیہ السلام کے بارے میں وہ ایسی بات سنے اور اس کے بعد تالیاں بجا؟ اس واسطے میں قبل اس کے کہ اس کے خلاف دلائل دوں, میں حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جس طرح انڈیا میں اس موذی کے لیکچر پر پابندی لگائی گئی, پاکستان میں بھی اس کے چینل پر پابندی لگائی جائے. یہ میڈیا کے لوگ اور جنسیوں کے لوگ دیکھیں, یہ داتا کے دیوانے, یہ پنجاب اور ملک کے دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے لوگ یہ تقاضا کر رہے ہیں اس بے لگام ڈاکٹر کو لگام دی جائے, اور اس کے جو ٹی وی چینل ہے اس کو پاکستان میں جام کر دیا جائے, اس کے لیکچروں پر پابندی لگائی جائے. کیا آپ کو یہ تجویز منظور ہے؟ آپ کو یہ قرارداد منظور ہے؟ اب اس کا بیان سن لو. یہ حدیث شریف میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. اس کے علاوہ اس حدیث شریف کو ابن حجر نے فتح الباری کے اندر اس کی سند پر بحث کر کے بالکل صحیح قرار دیا ہے. ابن کثیر نے اس کی سند کو جید قرار دیا ہے. یہ مصنف ابن ابی شیبہ اس کی جلد نمبر 7, اس میں یہ فرمان موجود ہے کہ مالک الدار جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وزیر خزانہ تھے, وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد کی بات روایت کرتے ہیں. اصاب الناس قحط فی زمن عمر, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط پڑ گیا. فجاء رجل الی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک بندہ آیا نبی علیہ السلام کے مزار پر. وہ دوسری جگہ لکھا ہوا ان کا نام حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو ہمارے نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں. وہ بلال بن حارث نبی علیہ السلام کے روضہ پاک پہ چلے گئے. زمانہ کس کا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. وصال نبوی کو کئی سال گزر چکے ہیں. اس بندے نے کیا جا کے کہا جو آج بھی ہر سنی کہتا ہے,
فقال یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، فقال یا رسول اللہ، یا کے ساتھ ندا کی، پہلا خطاب، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، استسقی، آپ بارش مانگیں۔ اگر معاذ اللہ وہ مٹی میں ملنے والا عقیدہ ہوتا تو ہرگز نہ بولتے، یہ منگتے ہیں، مانگنے آئے ہیں، لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ اس تس کے دوسرا خطاب ہے لِأُمَّتِ کا، کاف ضمیر تیسرا خطاب ہے۔ یہ مسجدوں کے کونوں سے یا مٹانے والے سوچیں، نبی علیہ السلام کا وصال ہو چکا ہے اور صحابی ہیں، 3 مرتبہ خطاب کر رہے ہیں، ایک یا کے ساتھ، دوسرا اس تس کے انت جس میں ضمیر ہے خطاب کے ساتھ، تیسرا لِأُمَّتِ کا، اپنی امت کے لیے۔ تو کیا عقیدہ بنا کہ نبی علیہ السلام زندہ بھی ہیں، میری بات سن بھی رہے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ هَلَكُوا، امت ہلاک ہونے والی ہے، آپ دعا مانگے، جو بتاتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے رب ہر جگہ سے سنتا ہے، مگر ان کے در پہ جائیں تو اچھی سن لیتا ہے۔ مانگا فَأَتَى الرَّجُلَ فِي الْمَنَامِ، نبی علیہ السلام اس بندے حضرت بلال کے خواب میں تشریف لے آئے، فَقِيلَ لَهُ، اسے کہا گیا انہیں، ائت عمر، جاؤ میرے عمر کے پاس، فَأَقْرِئْهُ السلام، انہیں میرا سلام کہو، وَأَخْبِرْهُ، انہیں خبر بھی دو، أَنَّكُمْ يُسْقَونَ، تمہیں بارش سے سیراب کر دیا جائے گا، تُسْقَونَ، تمہیں پلا دیا جائے گا، أَنَّهُمْ يُسْقَونَ، انہیں سیراب کر دیا جائے گا، اور قُلْ لَهُ، انہیں پیغام بھی دو، عَلَيْكَ الْقَيِّسِ، عمر فراست فہم سے خلافت نبانی ہے۔ اب یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سوال کس سے کیا گیا؟ نبی علیہ السلام سے۔ کس سے کیا گیا؟ کس نے کیا؟ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر سند کی کسی کو خارش ہو رہی ہو تو یہ ہے ابن کثیر کا البدایہ والنہایہ، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 98، اس پر بھی یہ لکھا ہے، عن ابی صالح عن مالک قال اصاب الناس سکات فی زمن عمر بن الخطاب فجاء رجل الى قبر النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استسق اللہ لامتک فانهم هلكوا فاتاه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في المنام فقال ائت عمر فاقره مني السلام واخبرهم انهم مسقون وقل له عليك بالقيس۔ یہ سب کچھ بیان کر کے کیا کہا؟ ھذا اسناد صحیح، ھذا اسناد، ھذا اسناد، ھذا اسناد، ھذا اسناد، یہ سند بالکل بالکل۔ کس نے کہا؟ ابن کثیر نے، وہ ابن قیم کا شاگرد، ابن قیم ابن تیمیہ کا شاگرد ابن کثیر، ھذا اسناد صحیح، یہ سند بالکل صحیح ہے۔ اور یہاں پر یہی بات ختم نہیں ہو جاتی، یہ دیکھو جو ثانیہ فتح الباری کی صحیح بخاری کی، یہاں پر بھی اس کو لکھا گیا ہے، 629 صفحہ ہے اور 630 صفحہ ہے، اس میں یہ کہا وَرَوَا ابن ابی شیبہ بِإِسْنَادٍ صحیح، کہ ابن ابی شیبہ نے سند صحیح سے اس کو روایت کیا ہے۔ اور یہاں اس بات کو انہوں نے لکھا کہ وہ جو جانے والے تھے قبر پہ ہوا بلال بن الحارث، وہ بلال بن حارث تھے، احد الصحابہ، وہ ایک صحابی تھے، ایک صحابی تھے، یہ انہوں نے معین کر دیا۔ وہ رجل کون تھے؟ تابعی نہیں تھے، صحابی تھے، اور انہوں نے جا کر یہ نعرہ لگایا جو ہم لگاتے ہیں، اور نبی علیہ السلام سے مانگا، سرکار کو زندہ مان کے، سرکار کو مدد کرنے والا مان کے کہ میری ہماری مدد کریں گے، رب سے درخواست کر دیں گے، لہذا وہ دین صحابہ کا ہے جس پر ہم ہیں، اور وہ دین صحابہ کا نہیں ہے جس کا نالائق ڈاکٹر ذکر کرتا ہے۔ مانگا اور اس کی سند پر ہم نے مناظرہ کیا، اور میں شرح صدر کے ساتھ تیار ہوں،
جسے شک ہوگا سند صحیح ثابت کروں گا اس کی. اور حضرت عمر نے شک نکال دیے, اس کا کوئی جواب ان سے نہیں بن پڑا. جب کہنے لگے رجل تو مجہول بندہ ہے, میں نے کہا ہمارا رجل سے کام ہی کوئی نہیں, ہمارا حضرت عمر سے کام ہے. رجل کی تصدیق انہوں نے کرنی تھی, ہم تو حضرت عمر کے وزیر خزانہ کو دیکھ رہے ہیں جو سچے راوی ہیں. اور حضرت عمر اگر اس بات کو صحیح نہ سمجھتے ہوتے تو آنکھوں میں آنسو نہ آتے. جب کہا نا حضرت بلال نے کہ نبی علیہ السلام نے اے عمر تمہارے نام بھی پیغام بھیجا ہے, علیک بالقیس, عمر ہوش سے خلافت نبھانا, سمجھداری سے آگے بات چلانا. تو کہنے لگے یا رب ما آلو الا ما اجزت عنہ, خدا کی قسم ہے آخری سانس تک پوری طاقت سے کام کروں گا. کہتے ہیں بلال بن حارث تو گیا کیوں ہے, تو نے شرک کیا, تیری بات پر تجھے سزا ملے گی. نہیں, حضرت عمر نے مانا تو صحیح گیا ہے, تیری بات میں قبول کرتا ہوں, سندیشہ تیرا صحیح ہے, لہذا رجل والا معاملہ حضرت عمر نے ختم کر دیا ہے. انہوں نے صفائی لینی تھی, ان کے نزدیک جو معتبر ہے وہ ہمارے نزدیک بھی معتبر ہے. جب وہ مان گئے رجل کی بات, ہم بھی مان گئے اور ان تک سند ثابت ہے. لہذا میں سند صحیح سے یہ بیان کر رہا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بعد از وصال ہم ہی نہیں صحابہ بھی مانگنے والے ہیں. اس سلسلہ میں ان حوالہ جات کی تفصیل کے ساتھ آ جاؤ اب امام بخاری سے یہ پوچھ لیتے ہیں کہ صحابہ کا عمل کیا تھا اور انہوں نے کیسے مانگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. یہ میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے اس کا نام ہے الادب المفرد, یہ ہے امام بخاری کی کتاب. اس میں ایک باب ہے, باب ما یقول الرجل اذا خدرت رجلہ, جب بندے کا پاؤں شل ہو جائے, سو جائے, اسے کیا کرنا چاہیے. اس باب میں انہوں نے حدیث ذکر کی ہے, اے سنی اپنے ایمان کی سند پر ناز کر, کہاں سے چل کے تیرا مسلک آیا ہے. یہ ہے الادب المفرد, الادب المفرد, اور 142 صفحہ. آپ حیران ہوں گے باقی کتابیں نہیں ہیں, یہ پرانی کیوں ہے. میں مظلوم ہوں, تمہیں کیا بتاؤں. اس میں وہ لفظ ہے یا والا جو ان کے سینے میں نیزہ لگتا ہے. کتنا ظلم ہے. چھاپا بعد میں تو یا کاٹ کے حاشیے میں لکھی اور پھر حاشیے سے بھی نکال. اب مارکیٹ میں تمہیں نہ اوپر ملے گی نہ حاشیے میں ملے گی, لیکن امام بخاری نے جب لکھی تو یہ ہے مکتبہ تازیہ کی چھپی ہوئی کتاب. مناظر اسلام حضرت مولانا صوفی محمد اللہ دیتا صاحب رحمت اللہ علیہ وسن پورا والے, یہ ان کے مکتبے کی کتاب ہے. دیکھو اس میں لکھا کیا ہے اور پھر سوچو کہ ہم نے ان کا بگاڑا کیا ہے. وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے فیض و جودی سر بسر, ارے تجھ کو کھائے تپے سکر, تیرے دل میں کس سے بخار ہے. یا کاٹتا پھرتا ہے اور چاٹتا پھرتا ہے, مگر سینوں سے کون چاٹے گا, جنت کے پتوں سے کون مٹائے گا, عرش کے تاج سے کون کھرچے گا. یہ لکھا ہے, یہ لکھا رہے گا. دیکھو حضرت عبد الرحمن بن سعد, اس کی سند پر پوری ذمہ داری سے اعلان کر رہا ہوں, جسے ہوگا کوئی وہم نکالنے کے لیے انشاءاللہ ہر وقت تیار ہوں. حضرت عبد الرحمن بن سعد کہتے ہیں خادرت رجل ابن عمر, حضرت عبداللہ بن عمر کا پاؤں شل ہوا. فقال له رجل اذکر احب الناس الیک, انہیں کسی نے کہا انہیں یا بلاؤ جو سب سے بڑے محبوب ہیں. تو کیا انہوں نے عمل کیا فوراً, فقال یا محمد صلی اللہ علیہ, فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد کی ہے. چونکہ یہ جو راوی ہے نا حضرت عبد الرحمن بن سعد, یہ حضرت عبداللہ بن عمر کے غلام ہیں, یہ تابعی ہیں, یہ صحابی نہیں ہیں. اگر نبی علیہ السلام کے زمانے کی بات ہوتی تو پھر یہ تابعی نہ ہوتے, یہ بھی صحابی ہوتے. یہ تابعی روایت کر رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر سے. ان کا نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد جب مشکل پڑی, پاؤں شل ہوا, تو انہوں نے کیا کہا, فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب آگے میں حوالے پیش کرتا ہوں. کہتے ہیں یوں ٹھیک ہوا, لگتا تھا بیمار نہیں تھا, رسی سے باندھا ہوا تھا, رسی کسی نے کھول دی ہے. فریاد امتی جو کرے حال زار میں,
मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। ये अंदाज है सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इसमें उन्होंने इस अंदाज को हदीस के अंदर वाज़े कर दिया गया है। अब यहाँ पे थोड़ी सी वजाहत उनसे घर से भी करवा लेते हैं। ये तोहफतुज़ ज़ाकिरीन है, उनके इमाम शुकानी की किताब तोहफतुज़ ज़ाकिरीन। इसके अंदर ये सफ़ा नंबर 249 पर यही हदीस मौजूद है और यहाँ ये वाज़े कर दिया गया है कि कहते हैं हैसम बिन हनश कुन्ना इंदा अब्दुल्लाह इब्न उमर, हम उनके पास थे, उनका पांव जिस वक्त सो गया, काला लहू रजुल उज़कुर अहब्बन नास इलैक, कहा गया जो सबसे बड़े महबूब है उनको याद करो। फकाला या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी यहां तक वो टीम नहीं पहुंची खुरचने वाली कि यहां से भी खुरचे, अभी यहां या मौजूद है और ये नहीं छपी हुई है। या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते फकान्नमा नाशाता मिन इकाल, लगा यूं जैसे डंगा किसी ने बांधा हुआ था, डंगा उतार दिया है, पांव बिल्कुल सही हो गया है, चलना शुरू हो गए। और यहां इन्होंने कहा जो कह रहे थे वो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास थे, दावत देने वाले के पुकारो नबी अलैहिस्सलाम को। चूंकि इसने आगे लिखा है कि ये सहाबा के नजदीक तयशुदा था कि जब बोलते थे सबसे बड़े महबूब तो मुराद नबी अलैहिस्सलाम ही होते थे। अब मुश्किल में इब्ने अब्बास इब्ने उमर को मशवरा दे रहे हैं, अगर मुश्किल दूर करनी है तो महबूब को पुकारो, मुश्किल दूर हो जाएगी। हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने पुकारा है तो मुश्किल दूर हो गई है। ऐसे ही खुरचने वाले कहां तक खुरचेंगे, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। इमाम नववी की अल अज़कार है, इसके अंदर ये हदीस शरीफ मौजूद है और यहाँ सफ़ा 305 है। फ़क़ाल लहू रजुल उज़कुर अहब्बन नास इलैक फ़क़ाल या मुहम्मद, यहाँ भी या सलामत अभी तक नजर न लग जाए, या सलामत है, या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मांगा सहाबा ने, नबी अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद मांगा, दूर से बैठ के मांगा, नबी अलैहिस्सलाम की मदद पहुंची। कहते हैं बीमारी होती है आहिस्ता आहिस्ता ठीक होती है, सरकार की मदद यूं पहुंची है लगता था बीमारी नहीं थी, रस्सी से बांधा हुआ था, रस्सी खोल दी गई है। इसके बाद सुनो सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का अकीदा। ये तहजीबुल कमाल फी अस्माइर रिजाल जमालुद्दीन अबिल हज्जाज यूसुफ मज़ी की किताब है, अस्माउर रिजाल की हतमी किताब समझी जाती है। उस बंदे की किताब जिसके कहने पर रावियों को सही या ज़ईफ माना जाता है। उन्होंने इस किताब के अंदर अपनी इस किताब की 11वीं जिल्द में, ये 11वीं जिल्द है उसकी तहजीबुल कमाल की, उसके अंदर ये जिक्र किया है। और कमाल ये है कि इस मकाम पर इन्होंने और मुगालते भी लोगों के निकाल दिए। अद्दुआ वल इबादा का जो मैं वादा किया था मैंने कि मैं हवाला पेश करूंगा, अब वो वक्त आ गया है। कहते हैं खादिरत रिजलहू फकुल्तु लहू या अबा अब्दुर्रहमान माल रिजले का, हमने कहा इब्ने उमर तुम्हारे पांव को क्या हुआ? कहने लगी इज्तमा अस्बुहा मिन हाहुना, पट्टे इकट्ठे हो गए हैं, पांव चल नहीं सकता। काला कहते हैं रावी कुल तो मैंने कहा क्या? उदओ, सारे बोलो उदओ, उदओ माना क्या है? पुकारो। उदओ अहब्बन नास इलैक, पुकारो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब बताएं मुझे वो लोग जो हम पे शिर्क के तीर बरसाते हुए कहते हैं अद्दुआ वल इबादा, या से पुकारना ये इबादत है, ये पूजा है, तो सहाबी को परस्तश वाला मानोगे कि वो नबी अलैहिस्सलाम की माज़अल्लाह पूजा कर रहे हैं? नहीं, उदओ सरकार के बारे में हो तो पूजा नहीं पुकारना होता है। काला लहू रजुल उदओ, आवाज दो, उज़कुर का माना जिक्र करो, उस इतना मतलब वाज़े नहीं होता। उदओ पुकारो, उदओ अहब्बन नास इलैक, जो सबसे बड़े महबूब हैं उन्हें पुकारो। कहते मैंने पुकारा या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फम बसतत, पांव फौरन सीधा हो गया। पहले असाब सुकड़ चुके थे, अब यहां से भी या नहीं मिटा, अभी तक या बाकी है। वो कीड़े या मिटाने वाले अभी दीमक वाले नहीं इस जगह पहुंचे, आशिक पहले पहुंच गए हैं। हमने ऐलान कर दिया है कि इसको कोई ना मिटाए, चोरी पकड़ी जाएगी। या मुहम्मद
صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جلد ہے 11ویں صفحہ نمبر 212 ہے جہاں پہ اس کا ذکر ہے. ابھی اور حوالہ جات بھی موجود ہیں. یہ مسند ابن الجاد ہے, مسند ابن الجاد. اس کے اندر بھی امام ابن الجاد نے, جن کی تاریخ ولادت 134 ہجری ہے, کتنے پرانے امام, 134 ہجری میں جو عقیدہ پڑھا رہے تھے, اس کا بیان یہاں پہ آج عقیدہ توحید سیمینار میں کر رہا ہوں. سن لو میرے بھائیو, رات سمٹتی جا رہی ہے اور بات بڑھتی جا رہی ہے. یہ دیکھو ابن الجاد, مسند ابن الجاد, اس کا صفحہ نمبر 369 صفحے پہ یہ لکھا ہے. جس وقت پٹھا ان کے پاؤں کا سکڑ گیا, کیا ہوا؟ کہتے ہیں راوی, میں نے کہا کل تو ادعو احب الناس الیک, ادعو پکارو ان کو. یہاں بھی ادعو کا لفظ ہے, دا یدو, ادعو پکارو. ہم پہ جو الزام دے گا وہ سارے صحابہ کی طرف جائیں گے, اور صحابہ کو مشرک کہنے والے خود کس حیثیت کے مالک ہو سکتے ہیں؟ اس واسطے عقیدہ ہمارا اٹیچ ہے اس عقیدے سے. ہم پہ اعتراض, صحابہ پہ اعتراض ہے. ادعو احب الناس الیک قال یا محمد فانبسطت صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے یہاں بھی یا موجود ہے, یا ابھی تک موجود ہے, ابھی تک موجود ہے کہ پکارا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فوراً پاؤں صحیح ہو گیا. کہاں جائے گے بھاگ کے وہ نالائق ڈاکٹر جو کہے کہ نبی علیہ السلام سے مانگنا حرام ہے. وہ 4 انگلش کے لفظ رٹ کے امت کے عقیدوں کو لوٹنا چاہتا ہے. ہم ایسے بگھوڑے کو بھاگنے نہیں دیں گے, ہر میدان میں اس کا تعاقب کریں گے. وہ جو یزید کو رحمہ اللہ کہے کہ جب ان کو پتا چلا, یزید رحمۃ اللہ علیہ پتا چلا, رحمۃ اللہ علیہ پتا چلا, ان کو پتا چلا, یزید رحمۃ اللہ علیہ پتا چلا, تو لوگ کو غلط فہمی ہے کہ یزید نعوذ باللہ رحمۃ اللہ علیہ ان نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا قتل کیا. As far as your understanding about the wall of Karbala, you said that Yazid, may Allah be pleased with him, Yazid, may Allah be pleased with him, Yazid, may Allah be pleased with him. ہم اس بدبخت کا پورا محاسبہ کریں گے. اب یہ طبقات کبریٰ ہے, طبقات کبریٰ, یہ 3ری جلد ہے طبقات کبریٰ کی. ابھی بات نبی علیہ السلام سے مانگنے کی ہو رہی ہے, اور کون؟ جو صحابہ مانگے, صحابہ مانگے. یہ اس مقام پر بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ, یہ ہے 108 صفحہ, جلد نمبر 3 ہے, طبقات کبریٰ جلد نمبر 3. عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ یہ ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام کے صحابی جب بیمار ہوئے, مشکل کشائی کے لیے کیا لفظ بولے؟ کسی نے کہا ادعو احب الناس الیک, پکارو ان کو جو محبوب ہیں سب سے بڑے. فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حوالے ابن سنی کا بھی ابھی موجود عمل الیوم واللیلہ. 7 حوالوں سے میں نے یہ بات ثابت کی. یہ دوسری بات کہ صحابہ بعد از وصال دور بیٹھ کر بھی نبی علیہ السلام سے حاجتیں مانگ لیتے تھے. ہم نے عقیدہ گھڑا ہوا نہیں لیا, ہم نے تو صحابہ سے پڑھا ہوا لیا ہے. اس سلسلہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان کا ذکر تم نے سن لیا.